غریب کی کوئی زندگی نہیں ہے آج کل۔ جس کے پاس دولت ہے نا، سمجھے ساری دنیا اسی کی ہے۔ اگر آپ غریب ہیں، آپ کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا، آپ نے کچھ نہیں کھایا آج، تو اس سے کسی دوسرے تیسرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایون جو آپ کے خون کے رشتے ہیں نا، ان کو بھی اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ آپ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے پاس کھانے کو کچھ ہے، پہننے کو کچھ ہے، اس ٹھنڈ کے موسم میں آپ کس طرح سے سروائیو کر رہے ہیں۔ کوئی دوسرا تیسرا اس چیز کو لے کر نا بالکل بھی پریشان نہیں ہوتا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی اندر ولاگ۔ تو جی آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ معاشرے میں اگر آپ چاہتے ہیں نا آج آپ باعزت طریقے سے سر اٹھا کر چلیں، تو اس کے لیے آپ کو اپنی غربت سے نکلنا پڑے گا۔ غریب کی آج کل کے دور میں کوئی عزت نہیں ہے، اس کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ اگر میں آپ لوگوں کو جینوئنلی یہ بات بتاؤں نا، تو کوئی اس کو ویسے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا جیسا کہ آج کل کے جو دولت مند افراد ہیں نا، ان کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جس کے پاس چند پیسے آ گئے نا، اس کو لگتا ہے کہ بس میں ہی میں ہوں، میں مہنگے کپڑے پہنتا ہوں، مہنگا کھانا کھاتا ہوں، مہنگے گھر میں رہتا ہوں۔ بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے لوگ نا یہ اس چیز سوچتے ہیں کہ ہم لوگوں کے جتنا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور ان کو لگتا ہے کہ یہ جو لو لیول کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ کیڑے مکوڑے ہیں، وہ ان لوگوں کی چیزوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ اس طرح کا کوئی عمل کرتے ہیں نا، تو اس کی وجہ سے جو غریب بندہ ہوتا ہے نا، وہ بیچارہ زیادہ ڈی گریڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یا باری تعالیٰ، میرا کیا قصور تھا جو تو نے مجھے غریب بنایا ہے۔ چلو مان لیا کہ اللہ نے تمہیں غریب بنایا، اس نے غریب بنایا ہے، مان لیتے ہیں، لیکن اب اس نے یہ چیز تو نہیں نہ بولی کہ تم محنت نہ کرو۔ اس نے تو تمہیں یہ چیز بھی بولی ہے نا کہ انسان کو بے شک اللہ تعالیٰ وہی سب کچھ عطا کرتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ آج تم اپنے آپ کو کامیاب بناؤ، اپنے آپ کو امیر کرنے کی کوشش کرو، لیکن خوددارا ایسے امیر نہ بنو کہ تمہیں اپنے علاوہ باقی اور کوئی انسان ہی نہ نظر آئے۔ تمہیں لگے کہ بس جس کے پاس دولت ہے نا، وہی میرا دوست بن سکتا ہے، میرا یار بیلی بن سکتا ہے، باقی تو سارے وہ حقیر انسان ہیں۔ یہ انڈیا کی موویز میں اکثر ہم لوگ دیکھتے تھے نا کہ وہ اچھوت کوئی ذات ہے، ان کی برادری ہے، تو ان کو بہت زیادہ وہ ڈی گریڈ کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے، ان کے پاس بیٹھنا بھی ان کے لیے نا وہ شرم کا باعث بنتا ہے۔ تو آج کل پاکستان میں یا پھر مسلم ممالک میں بھی اس چیز پر اگر دیکھا جائے نا، تو بہت زیادہ لوگ اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس دولت نہیں ہے نا، شہرت نہیں ہے، بس اس کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایون آپ لوگوں کے جو خون کے رشتے ہیں نا، ان کو بھی اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے کچھ کھایا ہے، پہنا ہے، نہیں، کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہوتی۔ ہر کسی انسان کو نا بس اپنی اپنی پڑی ہے کہ میں اپنے آپ کو یہ چیز لے دوں، میں نے ایسا بننا ہے۔ اگر آپ کسی کے سامنے، اپنے ریلیٹیو کے سامنے بات کریں گے نا کہ میں نے فلاں جگہ پر جانا ہے، یا پھر میں نے اس چیز کو کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، تو وہ آپ لوگوں کا مذاق اڑائیں گے۔ وہ بولیں گے تیرے کل تے تیلا نہیں ہے، تو کی کرنا ہے، یہ چیز تمہارے لیے بنی ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں نا، وہ صرف ٹرک چلا سکتے ہیں، وہ صرف گاڑیاں چلا سکتے ہیں، وہ جو ڈرائیوری والی ہوتے ہیں نا، مطلب کہ ڈرائیور، وہ صرف وہ چیز بن سکتے ہیں، وہ رکشے وغیرہ چلا سکتے ہیں، وہ بڑے انسان بن ہی نہیں سکتے۔ ان کو لگتا ہے کہ صرف ہم لوگ مہنگے سوٹ پہن سکتے ہیں، اور ہم لوگ مہنگے سوٹ پہن کر دوسروں کو ڈی گریڈ کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی یہ چیز جو ہوتی ہے نا، یہ ان کی عزت کو چار چاند لگانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، اور اس بندے کی نا میں کہتی ہوں ٹگے جتنی بھی عزت نہیں ہوتی جو کہ اس طرح کی سوچ رکھتا ہے۔ میں نے اپنے ارد گرد بھی ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں، ہم لوگ تھوڑا سستا کپڑا پہن لینا، اگر انہوں نے مہنگا کپڑا پہنا ہے تو وہ اوپر سے خوشامد کرتے ہیں کہ ہاں یہ چیز بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے، یا پھر وہ چلاکی کے ساتھ ہم لوگوں کے سوٹ کو دیکھنے کے لیے نا کہ دکھاؤ کون سا سوٹ پہنا ہوا ہے، مطلب اس کے سٹف کو چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں، اور میرے ساتھ یہ ہو بھی چکا ہے، اور مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اس چیز پر ایمان رکھتی ہوں کہ میرے پاس آج بھی جو کچھ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے دیا ہوا ہے، اور پاسٹ میں تو ہم لوگوں کے پاس یہ چیزیں بھی تو نہیں تھی یار۔ اب اگر میں اس طور کو دیکھوں یا اس طور کو دیکھوں تو الحمدللہ میں کہتی ہوں کہ یار اللہ کا میں کتنا شکر ادا کروں نا، کہ مجھے بعض اوقات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں نے اتنا کچھ زندگی میں اچیو کر لیا نا اب تک، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگا نا الحمدللہ اس نے مجھے عطا کیا۔ اور
بہت سے لوگوں سے ہم لوگوں کی زندگی بہترین تر ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں نا کہ آپ غربت سے نکلیں تو اس کے لیے آج آپ کو محنت کرنی ہوگی۔ آپ صرف لوگوں کی بڑی بڑی گاڑیوں کو نہ دیکھا کریں، ان کے بڑے بڑے محلات کو نہ دیکھا کریں، ان کے دلوں کو بھی دیکھا کریں، ان کے اخلاق کو بھی دیکھا کریں۔ یا کسی کو دیکھ کر، کسی بڑے آدمی کو دیکھ کر نا اپنے دل میں اس خواہش کو لے کر نا آپ لوگ بیٹھ جایا کریں کہ میں نے اس کے جیسا بننا ہے، بلکہ یہ چیز کہا کریں کہ یا اللہ مجھے ٹھیک ہے تو دولت دے، شہرت دے، لیکن مجھے ایسا انسان بننے سے بچا جو کہ دوسروں کو حقیر جانے، ان کی چیزوں کو حقیر جانے۔ معاشرہ نا اس طرح کے لوگوں سے بھرا پڑا ہے۔ آپ کو اگر کامیاب ہونا ہے نا اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے اور خاموشی کے ساتھ آپ کو چلتے رہنا ہے۔ دنیا کیا کہتی ہے، ڈونٹ تھنک اباؤٹ اٹ۔ دنیا کو کیا لینا دینا یار آپ لوگوں سے۔ ہاں، آپ لوگ جب سکسیزفل ہو جاتے ہو تب آپ لوگوں کی رشتہ داریاں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ لوگوں کو اپنی صف میں، اپنی دوستوں کے صف میں وہی لوگ کھڑے ملتے ہیں جو کہ کبھی آپ کو کہا کرتے تھے کہ تم نہیں کر سکتے، یا پھر چھوڑو یار اس کو کیا کرنا ہے، یہ ہم لوگوں کے لیول کا نہیں ہے، یا اس کے پاس اتنے زیادہ ریسورسز نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نا بہت زیادہ ریسورسز رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کام میں لے کر آئیں۔ غربت کا رونا نہ روئیں، دوسروں کو اپنے دکھ، اپنا وہ جو سینہ ہے نا وہ جاگ کر کے نہ دکھایا کریں، میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے۔ کسی کو میں نے پھر آپ لوگوں کو وہی چیز کہنی ہے کہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے پاس اگر کچھ ہے یا نہیں ہے۔ آپ کو خود اس بارے میں سوچنا ہوگا، اپنے لیے آپ لوگوں کو اور اپنے خاندان کے لیے آپ لوگوں کو سوچ کر محنت کرنی ہوگی۔ اور غربت سے اگر نکلنا ہے، بڑا گھر بنانا ہے، گاڑی لینی ہے، پیسے کمانے ہیں، تو اس کے لیے اپنا کمفرٹ زون چھوڑو، لوگوں کے نیچے لگنا چھوڑ دو، اپنی محنت پر اور اپنے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، اور جو چیز تم حاصل کرنا چاہ رہے ہو نا اس کے لیے بس دن رات محنت کرنی شروع کر دو۔ غربت غربت غربت، یہ جو بڑے بڑے محلات والے لوگ ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے ایک کن کی مار ہے۔ اگر وہ ایک دفعہ بول دے کہ یہ ساری چیزیں ان سے جاتی رہیں تو کوئی ہے جو کہ ان کو وہ چیزیں واپس دلا سکے؟ نہیں ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ان کے حالات کو بگاڑنے پر قادر ہے، سنوارنے پر قادر ہے، تو اس بات کو اپنے دل میں بھی بٹھاؤ کہ وہ تمہیں بھی اپنی نظر میں رکھے ہوئے ہے، وہ تمہارے حالات کو بھی بدل سکتا ہے، لیکن تم محنت کو تو کرو، کوشش تو کرو، اس پر یقین رکھ کر تو دیکھو۔ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا کچھ لوگوں کو بڑا ایزی لگتا ہے کہ یار میرا فلاں کام ہے تو مجھے اتنے پیسے ادھار دے تو میں تمہیں چکا دوں گا۔ یار اپنے آپ کو اتنا سٹیبل کرو، اتنا سکسیزفل کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر کامیابی کی طرف بڑھتے جاؤ، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ نا مجھے اور آپ کو ایسا انسان بنا دے گا کہ ہم لوگ اپنی جیبوں میں جو پیسے رکھتے ہیں نا ان سے دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے کے قابل ہوں گے۔ میرا تو یہ مائنڈ سیٹ ہے، میں نے تو ابھی سے یہ چیز اپنے دماغ میں بٹھا کر رکھی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں نے ایسا کوئی نہ کوئی کام ضرور کرنا ہے جو کہ میری موت کے بعد بھی میرے لیے اور میرے والدین کے لیے، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنے۔ تو آپ لوگ غربت سے نکلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگوں کو میری ان تمام ہدایات پر عمل کرنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، کمفرٹ زون کو چھوڑنا ہوگا۔ لوگوں کے بڑے بڑے محلات کو دیکھ کر، ان کی گاڑیوں کو، پیسے کو دیکھ کر آپ لوگوں نے ان پر ڈول سا نہیں جانا، ٹھیک ہے، ان کے اخلاق کو دیکھنا ہے، اور اپنے اخلاق کو بھی آپ لوگوں نے بہترنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو جی امید کروں گی کہ ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ حالانکہ میری اتنی ویڈیوز پر ویوز نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی دیکھ لیں میں کتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنی ویڈیوز بناتی ہوں، ان کو اپلوڈ کرتی ہوں۔ آپ لوگوں کو میری اس محنت کو سراہنا چاہیے، میں تو ہر ویڈیو میں یہی کہتی ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں ایسے ہی چلتی رہوں گی اور آپ لوگوں کے لیے مزیدار سی ویڈیوز اور ٹپس لے کر آتی رہوں گی۔ تو جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ولاگ کے ساتھ، ایک نئی انرجی کے ساتھ اور ایک مزیدار سے ٹاپک کے ساتھ۔ تو جی تب تک اپنے والدین کو اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔